الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فنابل، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے والے، اس کائنات کو صحیح ترتیب میں اسی طور پہ چلایا جا سکتا ہے جیسے اس کے خالق نے بتایا. اللہ کی بتائی ہوئی طرز پہ انسانیت چلے گی تو معاشرہ بھی قائم ہوگا، امن بھی قائم ہوگا، سکون بھی قائم ہوگی، اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی. لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے، گندے لوگ پابند رہیں گے، مفسد لوگ رکے رہیں گے، شریر لوگ باندھے رہیں گے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ امن و سکون خراب کرے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالے. کوئی شرپسند، کوئی دہشت گرد، کوئی فتنہ انگیز کسی پرسکون پرامن شہری کو پریشان نہیں کر سکے گا. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسانیت اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی حدود کے مطابق، اللہ کے متعین کردہ حقوق کے مطابق زندگی گزارے گی، ان قوانین کو اڈاپٹ کرے گی اور ان حدود کی پابندی بھی کرے گی، احترام بھی کرے گی، تو سکون ہی سکون ہے. دنیا کے اندر فساد کیوں آتا ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے اختیاری عالم ہے، عالم تشریعات ہے، وہ عالم مادیات ہے جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک عالم تکوینیات ہے، آسمان سے بارش برس گئی، سمندر بفر گئے، سونامی آ گئی، سیلاب آیا، دریا بگڑ گئے، زمین ہلنے لگی، زمین پھٹنے لگی، آتش فشاں سے لاوا ابلنے لگا، شدید گرمی آئی، بارشیں رک گئی، شدید سردی آئی، باران رحمت بند ہو گئی، زمین کا پانی نیچے چلا گیا، گہرا ہو گیا، پانی کی کمی ہو گئی، خشکی آ گئی، قحط آ گیا. یہ سب جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارے فساد کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو، زمین کا نظام بگڑتے ہوئے دیکھو،
ایک فطرت کا نظام ہے، نیچرل سسٹم ہے، ایک وقت ہے مونسون کا، اس میں ہوائیں چلتی ہیں، پھر بارشیں برستی ہیں، پھر زمین میں نمی پیدا ہوتی ہے، پھر فصلوں کی بوائی کا وقت ہوتا ہے، پھر سورج آتا ہے، وہ اپنی گرمی اور تماست سے فصلوں کو اگاتا اور بڑھاتا ہے، پھر چاند آتا ہے، ان میں مٹھاس اور ذائقہ، رنگ اور خوشبو پیدا کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر سورج اس کو پکاتا ہے، بارشیں اس کو بڑھاتی ہیں، پھر وہ پک کے تیار ہو کے خوشے اور دانے اور شگوفے اور پھل اور پھول اور بھوسا اور کھیت اور اس کے اندر گھاس اور پھوس، وہ سب تمہارے کام کی چیز ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، کچھ تمہارے کھانے کو، کچھ تمہارے چوپایوں کے کھانے کو۔ یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ فطرت کا نظام ہے، یہ نیچر ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ واٹر سائیکل ہے، سمندروں پہ سورج اپنی گرم شعاعیں برساتا ہے، وہاں سے بخارات بنتے ہیں، پانی ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے سفر کرتا ہے، پھر وہ پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، پھر وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ برسنا شروع کرتا ہے، پھر کہیں پہ برف برستی ہے، کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں گلیشیئر بنتے ہیں، کہیں پانی اسٹور ہوتا ہے، کہیں ندی، کہیں نالے، کہیں دریا، اور کہیں زمین کی نسوں میں اتر کے چشمے بن کے پھوٹ کے نکلتا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ خود بخود چلتا ہے، میرے اللہ کے امر سے چلتا ہے، میرے رب کے ڈیزائن کیے ہوئے میکانزم کے مطابق چلتا ہے۔ اس میں خلل کب پڑتا ہے؟ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کیوں؟ بخارات کیوں نہیں بنتے؟ بادل کیوں نہیں اڑتے ہیں تو اوپر سے نکل جاتے ہیں۔ ہوائیں جو کبھی باد صبا ہیں، جو کبھی باد نسیم ہیں، یہ سر کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ سموم کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ پیدا ہونے والی فصلیں کیوں جھلس جاتی ہیں؟ یہ پکی ہوئی فصلیں کیوں ٹڈی دل کا شکار بن جاتی ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، جب تمہارا عمل بگڑتا ہے، جب تم بغاوت پہ اتر آتے ہو، جب تم نافرمانی پہ اتر آتے ہو، جب تم میری حدود کو پامال کرتے ہو، جب تم میرے قوانین کو توڑتے ہو، جب میں تمہیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہوں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ میرے گھر کی حاضری کا وقت ہوا ہے، تمہاری دنیا کی ساری تک کو دو، ساری کوشش اور محنت وہ کامیابی پانے کو ہے، آؤ آؤ، میں تمہارا رب جو عزتوں کا مالک، جو کامیابیوں کا مالک، جو ملک کا مالک، جو حکومت کا مالک، جو اقتدار کا مالک، جو تقسیم کرنے والا ہے اقتدار کو، آؤ نا، آؤ یہاں سب ملے گا۔ ایک ایک گھر میں 20 عاقل بالغ مرد پڑے ہوئے ہیں، زوان زلمی پرتدی بانگاوری جماعت پسند کی پروتی در جماعت پوری نشی رات لی بیا ہوئی چیزوں حالات خراب تھی۔ اذان ہوتی ہے، ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، وی آر دا بزی پیپل۔ بات سنو، اللہ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات، اے پیریانو، او دی بنی آدمو، آو رے زب انشاءاللہ تاسو لوزگاری گم۔ اللہ فرمائی زب وزگاری گم، تاسو ټول بوزگار شي، چه قبر تلاړې بیا بوزگار انشاءاللہ، نو بیا التا وقت بنا ملاوی، موقع بنا ملاوی۔ اللہ تو میرے بھائیو، کیا ہوتا ہے جب انسان قانون کو توڑتے ہیں، جب حدود کو پامال کرتے ہیں، جب اللہ کے دیے ہوئے منشور کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کے خلاف چلتے ہیں، من کے موجی بنتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نظام کو روک دیتے ہیں، اس کو ڈسٹرب
ڈسٹرب کر دیتے ہیں، یہ متاثر ہوتا ہے۔ بارشیں رکیں تو ساری انسانیت متاثر، ساری مخلوقات متاثر، سارے زیروح متاثر۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا حضرت انسان ہے، کیونکہ ساری مخلوقات تو اسی کی خدمت کے لیے ہیں۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، عجیب تماشا ہے، ہمارے پاس ٹاک شوز اور ڈیبیٹ سننے کے لیے گھنٹوں، رات کو 12 1 بجے تک ٹیلی ویژن کے سامنے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے سامنے جب آتا ہے قرآن سنو، تفسیر سن لو۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک پارہ سن لو، صبح حدیث شریف سن لو 10 منٹ کے لیے، پاک پیغمبر کا فرمان سن لو، انفاس قدسیہ سن لو، تمہاری دنیا بھی بدلے گی، آخرت بھی چمکے گی۔ کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ میں جناب آباد میں پڑھاتا تھا، میرے پاس بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو بعض اوقات بچے آتے چھٹی لینے کے لیے، یہ رضی نن سبق نشو رات لیجی دی تفسیر سبق کی نشو کی ناستے لی ولی وہ مولی سی ڈیر گران پرچہ دیجی، سخت گران پرچہ دیجی۔ یار کیا مشکل ہوگا پرچہ؟ 5ویں 6ٹھی 10ویں 12ویں ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی، کتنا مشکل ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تمہارا سی جی پی اے کم آئے گا نا، تمہیں کوئی گھر سے تو نہیں نکال سکتا، تمہیں کوئی آگ میں تو نہیں ڈال سکتا، کوئی تمہاری روزی تو بند نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈیر گرانا پرچہ روان دے بخبر کے التمسی کی، وہاں پر تو سپلیمنٹری بھی نہیں ہوگا، دوبارہ اپلائی کرنے کے چانس بھی نہیں ہوں گے، کرۃ بعد مرہ، نہیں دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، بس وہاں امتحان دینا ہے۔ جو کامیاب ہوا وہ ابد الآباد کا کامیاب، اور جو ناکام ہوا وہ پکا ناکام ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس امتحان کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ مزدور سے شروع کرو، ٹھیلے والے سے شروع کرو، ٹھیکیدار تک چلے جاؤ، مالدار تک چلے جاؤ، زمیندار تک چلے جاؤ، فیکٹری ٹینڈری اونر تک چلے جاؤ، مل اونر، کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ فرض نماز کا نہیں ہے تو قبر کے امتحان کا وقت کس کے پاس ہو؟ اصل میں بات یہ ہے، ہم بھی انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہ ساری تکلیفیں نظر آتی ہیں، اور جو دین سے بے رغبتی ہے، بے توجہی ہے، دین کی بے قدری ہے، اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھداروں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ہونہاروں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز کو دیکھتے ہیں، عجیب احمقانہ سوچ ہے۔ قبر والی تو بات ہی کوئی بھی نہیں ہے، شب و روز جنازے اٹھ رہے، جب لاکھ چلے گا بندارا، قذاب اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کے نقارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ ہاں یہ شب و روز دیکھتے نہیں ہو، فلاں صاحب، خان صاحب، چوری صاحب، ملک صاحب، سردار صاحب، اور مولوی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، اور جنرل صاحب، اور میجر صاحب، اور کرنل صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، نہیں سنتے ہو، پھر بھی یقین نہیں آتا، بتاتے ہو یہ میرے ابا کی قبر ہے، یہ دادا کی قبر ہے، یہ پردادا کی قبر ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، وہ بڑے حسین و جمیل، بڑی پراپرٹی، وہ چلے گئے، میں اور آپ کیا ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے۔ ہم خود دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں اتنی لمبی لمبی فیسیں دے رہے، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ دے رہے، ٹیوشن فیسیں دے رہے، بجلی کا بل آ رہا، گیس کا بل آ رہا، بڑے شوق سے ذوق سے ذمہ داری سمجھ کے بھر رہے، یوٹیلیٹی بلز آ رہے، گھر کے اندر شاپنگ ہو رہی، کپڑے
बन रहे, ग्रॉसरीज आ रही, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब बात आती है मस्जिद में, वो सब भी मैं और आप ही इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा नहीं। यहाँ बिजली गैस है, यहाँ के खुद्दाम हैं, पानी है, हमारे लिए है, यहाँ की तामीरात है, कहीं की भी बात कर रहा हूँ, मस्जिद मदरसे की, वो उम्मत के लिए है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। महीने के बाद बात आती है तो हाजी साहिबान का 2, 4, 6 लोग, बाकियों को पता ही नहीं। याद दहानी कराने पर मिसाल दे रहा हूँ, गिला नहीं कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, एक कानून और निज़ाम मेरे अल्लाह का दिया हुआ है, उस कानून के मुताबिक इंसानियत चलेगी तो फिर सवाल पैदा नहीं होता कि अमन न हो, सुकून न हो, इत्मीनान न हो, राहत न हो, भाईचारे की उखुवत की फ़िज़ा न हो, मुआशरत कायम न हो। लेकिन हमने उसको पीछे छोड़ दिया। रजब का महीना है, हमारे उर्फ़ में, देहातों में लोग बड़े सादे हुआ करते थे। बजकिलो के खलक ढेर सादागार, इल्म नो, देहातों में इल्म नहीं होता था, लेकिन अमल मजबूत होता था। थोड़े से इल्म पे अमल 100% होता था। देहातों में लोग कहते खुदाई महीना है। क्या है? खुदाई महीना। अरब और अरब के अंदर कबीला मुदर ये रजब का बहुत एहतराम करते। हुर्मत वाले महीनों में ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने एक साथ हैं और रजब अलहदा है। ज़माने शिर्क के अंदर भी लोग इसके एहतराम करते थे। इन महीनों में जंग व जिदाल, लड़ाई व क़िताल, तारुज़ नहीं किया करते थे। हुर्मत वाले महीने, खुदाई महीने। और हमारे यहाँ शाबान चल रहा है, रजब ख़त्म हो गया, तो रजब से लोग शुरू करते ज़कात देना, सदक़ात देना, खैरात देना, और शहरों में लोग रमज़ान शरीफ तक ले जाते हैं अपनी ज़कात और सदक़ात को। तो भाई एक बड़ी इबादत है और इस्लाम की खूबसूरती है ज़कात का निज़ाम। जब तक हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम था तो ज़कात लेने वालों को ढूंढना पड़ता था। अब ज़कात वाले, ज़कात लेने वाले मुस्तहिकीन दिखल को वरुण डबई रऊज़े जी ज़कात माल राके रऊज़े जी ज़कत मुसलमानान ज़कात इंतज़ाम प्रियो, इंतज़ाम ही कोई नहीं है ना। ज़कात की ज़िम्मेदारी को बैंकों में वो अपना काट रहे हैं, ये वहाँ से बचा रहे। सरकार ने अपने तमाशे बनाए हुए हैं ज़कात के निज़ाम में, वो अपनी सियासत चमका रहे ज़कात के ऊपर। मुसलमानों ने भी फरीज़े को छोड़ दिया, मुसलमानों की भी तवज्जो नहीं है ज़कात की तरफ। अगर आज ये पाकिस्तान के मालदारान 100% ज़कात पे आ जाएं, ज़कात के निज़ाम और पाकिस्तान के कर्ज़े भी ख़त्म होंगे, गुर्बत पाकिस्तान में नाम के लिए नहीं मिलेगी। असल में हमारे साथ मसला ये है, जो हुकूमतें बनती हैं तो बैरूनी इशारों पे बनती हैं, चलती हैं तो बैरूनी इशारों पे, और मुसलमान इतना अहमक हो चुका है कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। उसके पास कुरान है, वो लाड भी गाले से निज़ाम ले रहा, उसके पास उसके नबी की सुन्नत है, वो ऑक्सफोर्ड के पीछे चल रहा, वो दुनिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम और निसाब के पीछे चल रहा। और तेरे पास तो पैगम्बर की सुन्नत जो है, नबी की ज़िंदगी जो है। बासुन, दुनिया किसी भी निज़ाम पे कामयाब हो सकती है, गैर मुस्लिम किसी भी निज़ाम पे चल के दुनिया की राहत को पा सकता है। मुसलमान अल्लाह की किताब से बगावत करके कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता, सवाल पैदा नहीं होता है। कुरान ने एक उसूल दिया है, इस्लाम ने एक कानून दिया है। मेरे नबी ने फरमाया ज़कात इस उम्मत के मालदारों से ली जाएगी और इस उम्मत के फ़कीरों को दी जाएगी। ये अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स जो बैंकों में रखे हुए, जो बाहर के बैंकों में पड़े हुए, ऐसे हज़ारों की तादाद में लोग पड़े हुए जिनको अपनी दौलत का पता भी नहीं, अनकाउंटेबल है, कहाँ कहाँ है। अगर ये ज़कात का इस्लामी निज़ाम राइज हो जाए, मेरे नबी का तरीक़ा राइज हो जाए, तो तुम्हें चंद सालों में पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला न नजर आए।
ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ دینا بھی چاہتے ہیں، نظام بھی بنا رہے ہیں، تو غیر سے مانگ رہے، یورپ سے مانگ رہے، زکوٰۃ کا قانون بھی ان سے مانگ رہے، زکوٰۃ کمیٹیوں کی تشکیل بھی ان کی طرز پہ ہو رہی۔ یہاں دین و شریعت کا تو تخیل تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ 8 مصرف ہیں، ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرو، 8 لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرو۔ نصاب زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی جس شخص کے پاس ہو، مرد کے پاس یا عورت، یا اس کی مالیت کا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مالیت کی رقم ہو، یا اتنی مالیت کا سونا بھی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں جی 7.5 تولے سے سونا کم ہے، اب زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہو، جس سور ورزر جی نور سکور کے بد سے شے نہیں، آج وہ نیم تولے ہی والا پہ زکوٰۃ دی۔ صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی نہیں، تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، کم پہ نہیں۔ 1-2 تولے سونا ہے، کچھ تھوڑے پیسے ہیں، کچھ اضافی برتن ہیں، کچھ اور سامان ہے، تو وہ سارا ملا کے چاندی کا نصاب بنایا جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی گاڑیوں پہ زکوٰۃ، جو گاڑی آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ 2 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گاڑی اگر آپ نے خرید و فروخت کے لیے، پلاٹ آپ خرید رہے بیچ رہے ہیں، بزنس کے لیے گاڑی خرید و فروخت کے لیے، تو کل قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 2.5%۔ اور اگر آپ نے پلاٹ لے لیا ہے اور وہ آپ نے کرائے پہ دے دیا ہے، گاڑی آپ نے لے لی ہے اور اسکول ڈیوٹی پہ لگا دی ہے، مزدوری کرتی ہے، تو سال کے بعد اس کی انکم کا حساب کیا جائے گا۔ اس کی انکم اگر نصاب کو پہنچتی ہے، اس کی بچت پہ تب زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ایسے ہی پلاٹ ہے، ایسے ہی مکان ہے جو آپ رینٹ پہ دے رہے، ایسے ہی فیکٹری کی مشینیں ہیں، ان کی انکم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ان کی اصل قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، اور 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ مال کے اوپر سال پورا ہوگا تب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور آپ کو پورے سال کا پتہ نہیں تو ابتدا اور انتہا، جب آپ کے پاس مال آیا، جب 12 مہینے گزر گئے تو آپ نے حساب کیا، ابتدا اور انتہا کے اوسط جو آپ کے پاس ایوریج مال ہے، اس مال پہ آپ نے سالانہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک شخص کے پاس پیسے تو ہیں لیکن قرضہ بھی ہے، اور قرضہ ان پیسوں سے پورا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھنا، پیسے ہیں، سونا وغیرہ بھی ہے، لیکن قرضہ بھی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں وعدہ دی اکڑا اس راہ بندے قرضہ دی نشمور کا ولی، کوٹم جوڑ کو اس راہ بندے قرضہ دی نشمور کا ولی۔ مکان بنایا، شادی کی، اس کے لیے قرضہ لیا ہے، تو اب قرضہ بھی ہے، قرضہ دینا ہے، پیسے بھی ہیں، تو قرض کی رقم زیادہ ہے، اس کے بعد پیسے بچتے نہیں ہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ قرآن شریف نے 8 مصرف بیان کیے، زکوٰۃ کے لیے 8 مصرف بیان کیے۔ فقیر لوگ، مسکین لوگ۔ فقیر وہ ہے جو سوال کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے، گفتے نشی خلق تو سوال نشی کا ولی چا ورت نشیت لے۔ مساکین وہ ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ کے اوپر متعین ہیں، زکوٰۃ کا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت بھی اسی زکوٰۃ کے مال سے لی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ پیغمبر کے زمانے میں مصرف تھا، بعد میں جماہیر علماء کہتے اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ کفار جو اسلام سے محبت کرتے، مسلمان ہونا چاہتے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ بعد میں فرمایا اسلام کو تعریف قلب کی ضرورت نہیں، حضرت عمر نے منع فرمایا۔
وہ پھر رقاب غلام آزاد کرنے میں، ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں لیکن ناحق مسلمان جیلوں میں بند ہوتے، قیدی ہوتے، ان کو چھڑانے میں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو صاحب ضرورت ہیں اور صاحب حاجت لوگ ہیں اور ناجائز جیلوں میں بند ہو گئے ظلماً، ان کو چھڑانے میں زکوٰۃ کا مال استعمال ہو سکتا ہے۔ والغارمین، جو لوگ قرض میں جکڑے گئے ہو، جائز کام کے لیے قرضہ لیا، ضرورت کے لیے قرضہ لیا، اس نشی ورکولی غریبان بکی دغه شهودی بی علل عرصی و یغیتم زکوٰۃ ورکولی شی، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو قرض میں ہار گیا ہو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سب سے بہترین عمل تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت مشقت ہے مجاہدین پر، بہت سختی ہے اور بہت تکلیف کا زمانہ ہے جہاد پہ، اپنے بھی خفا مجھ سے، غیر بھی ہے ناراض، مجاہدین کے سبھی مخالف بن چکے ہیں، لیکن جہاد تو بہرحال جاری رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اب تو کوئی بات بھی نہیں کرتا نا جہاد کی، لیکن ہے قرآن کو کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے والا کائنات میں نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ انڈیا کی لوک سبھا میں، وہاں کی پارلیمنٹ میں ایک ناہنجار قسم کے انسان نے کہا ہے کہ قرآن کی 26 آیات نکال دو، باقی ٹھیک ہے نہ ہم قرآن کا ایک الف بھی آپ کو نہیں نکالنے دیں گے۔ اللہ کہاں آپ کو چھوڑیں گے؟ قرآن کے تحفظ کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہے، اور فرمایا فی سبیل اللہ کے اندر مدارس دینیہ بھی آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دینی ادارے دین کے تحفظ، ثبات اور اس کی بہترین شکل کے قیام کے لیے، حفاظت کے لیے روز و شب کوشاں ہے، اور دینی اداروں کے نمائندگان پورے پاکستان میں گھوم رہے ہوتے بیچارے، خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس دن پیر صاحب فرمانے لگے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، کہ زکوٰۃ کا فلسفہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ڈھونڈے، اپنی زکوٰۃ لے۔ جیسے ہم نماز کے لیے مسجد ڈھونڈ کے آتے ہیں کہ اذان ہو گئی، مسجد کا اندر جماعت کمزی کی دی منگا دی جمع سر مسکول واڑ آتے ہیں نا نماز کے لیے مسلمان، ایسے ہی زکوٰۃ دینے والا مستحق کو ڈھونڈ کے پیچھے جائے۔ کہاں ہے مستحقین زکوٰۃ؟ وہ چل کے آ رہے ہیں، ان کا احسان ہے، احسان مندی بھی ہو اور تحقیق کے بعد جتنی طاقت وسعت ہے ان کے ساتھ تعاون بھی ہو۔ وہ اپنے سبیل مسافر جو اپنے علاقے کے اندر تو صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن سفر میں غریب ضرورت مند ہو گیا، حاجت مند ہو گیا، مزل خوبیہ مزل لے گا نا۔ پیغمبر فرمائی السفر قطعۃ من العذاب، دا مزل یو عذاب دے، مزل کے بادشاہ مزل کی جی راگیر شنو بیا مسافر دے بیا فقیر دے۔ آپ نے پھر مسافر جو ضرورت مند ہو جائے، سفر میں حاجت مند ہو جائے، کرایہ گم ہو گیا، ایک تو ہم لاری اڈہ میں آتے جاتے ہیں، وہاں پیشہ ور قسم کے مسافر ہوتے ہیں جن کا روزانہ کرایہ گم ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ چونکہ فریضہ ہے، اس لیے مصرف کو ڈھونڈ کے مصرف میں پہنچانا۔ جیسے نماز میں آپ امام صاحب کا بھی پتہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، ان کی قرات بھی درست ہونی چاہیے، مسائل نماز سے واقف بھی ہونے چاہیے، اور راسخ العقیدہ بھی ہوں، اور ان کے کپڑے بھی ہر بات لوگ امام کی دیکھتے ہیں، چونکہ امام کی ذمہ داری نماز ہے، وہ نماز تو بہت بڑا عمل ہے نا۔ ایسے ہی آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی تتبع، غور و فکر کرنی ہے، مصرف کو ڈھونڈنا ہے، اور یاد رکھو زکوٰۃ کی ابتدا اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے قرابت داروں سے، محلے داروں سے، قریب کے اداروں سے شروع کرنا ہے، پھر دور تک جانا ہے۔ بعض فقہا صحابہ کرام نے ایک شہر کی زکوٰۃ کو دوسرے شہر لے جانے سے منع فرمایا کہ اس شہر میں فقراء ہے، یہاں سے زکوٰۃ آپ دوسرے شہر کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ پہلے آپ ان کو دے دیں، ان کی ضرورت پوری کرے، بعد میں دور لے کے جائیں۔ اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رمضان شریف بھی سر پہ ہے، مسلمان ابھی سے رمضان کے روزے کی تیاری شروع کرے۔
اللہ سہولت فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ ہم سب کو سہولت کے ساتھ رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت